لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ آج کی دنیا میں لونڈی کون سی عورتیں ہیں؟ لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ لونڈی کسے کہتے ہیں؟ کیا آج کے دور میں لونڈی رکھی جا سکتی ہے؟ اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ ضرور جانیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لونڈی کیا ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ اکثر ہمارے معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ لونڈی کسے کہتے ہیں؟ لونڈی ہوتی ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہوتا ہے؟ اور کیا آج کے دور میں لونڈی رکھنا اور اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ دراصل لونڈی زر خرید غلام کی مؤنث ہے، یعنی فیمیل سیلف کو اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی اور دوسرے معاشروں میں غلام رکھنا عام بات ہوتی تھی، جسے لوگ اپنے گھروں، کاروبار اور کھیتوں کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دو شکلوں میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو پردہ فروش کے بازار سے خریدا جاتا تھا، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہے کہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ غلام بنانے کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ غلام بنانے کی دوسری شکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ ملا کرتے تھے، جن کو قیدی بنا لیا جاتا تھا۔ پھر ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جو ان میں خواتین ہوتی ہیں، ان کو لونڈی کہا جاتا ہے اور ان سے گھروں کے کام لیے جاتے تھے، یعنی ان کو گھروں کے کام کرنے پر مامور کر دیا جاتا تھا۔ تیسری شکل کیا ہوتی ہے لونڈی کی؟ امیر لوگ کسی کو تحفے میں ہیں۔ ان میں سے قیمتی کوئی تحفہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت یا طاقتور غلام یا لونڈی ہوتا ہے۔ بے شمار احادیث میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کی طرف آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اپنی لونڈی آزاد کر دی ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لونڈی تم نے اپنے ننیال والوں کو یعنی اپنے خالہ ماموں کو تحفہ دی ہے تو تم کو اس کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی لونڈی کو آزاد کرنے کے کام کو اس دور میں بڑا اجر و ثواب مانا جاتا تھا اور یقیناً بہت بڑا اجر ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ لونڈی کسے کہتے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا ہمیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لونڈی سے ہم بستری کرنے کو کیوں جائز کہا گیا ہے۔ دیکھیں، شریعت میں اپنی لونڈی یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت ہے، جسے کہ وہ زر خرید ہو یا تحفتاً کسی سے ملا ہو، وہ اب اس کی ملکیت شریعت نے اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی، لیکن بہت سخت اصول ہے، بہت سی پابندیاں پر عمل کرنا پڑے گا، بہت سی پابندیوں کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر یا شادی کے بغیر کسی کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، یہ تو فلاں ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی یہ معلوم کرنا کوئی نہیں جانتا۔ جبکہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں پر کہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے، یہ اس لیے جائز ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں غلام اور لونڈی لائی جائے اور ان کی جنسی تسکین نہ ہو پائے تو وہ معاشرے میں بے رواری بڑھے گی یا پھر کم ہوگی۔ اس لیے مالک اپنے غلام عورتوں سے ہم بستری کر لیتا ہے، لیکن بہت زبردست اصول ہیں جن پر عمل کرنا پڑتا ہے، چونکہ اس کا دن روایت کو اسلام نے ختم کرنا تھا اور انسان کو غلامی سے نجات دلانی تھی۔ اس میں حکمت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم فرما دیتے کہ لونڈیاں آزاد ہیں اور غلامی کا دور ختم ہوا تو ہر گھر لونڈی آزاد ہوتی، لہٰذا اب ان کو حفاظت تو نہ ملتی۔ ظاہر بات ہے
کہ ان کو غلام نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ خود صرف دور وقت کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے تھے، اور وہ ان لونڈی کی کیسے حفاظت کر پاتے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فحاشی عام ہو جاتی تھی، جبکہ مقصد کیا تھا؟ غلامی کو ختم کرنا تھا، معاشرے کو خراب کرنا نہیں، یعنی غلامی کو ختم کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا کہ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہوگا۔ نکاح بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی تو ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈی کو نکاح کے بغیر جائز و قرار دیا تھا، تو اس طرح اگر مالک اپنی لونڈی سے ہم بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی کہیں اور فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ مل جائے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے آپ کے بچے کہلوائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اب غلام ختم ہوگی اور وہ لونڈی اب آپ کی بیوی بن جائے گی، تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی دی، جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی مالکہ بن جاتی۔ کتنی حکمت ہے اس بات میں کہ غلام سے وہ گھر کی مالک بن گئی تھی، اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل ہی ویسا پہچانا جائے گا، کیونکہ یعنی فلاں شخص کا بیٹا یا فلاں شخص کی بیٹی ہے، تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر بھی غلامی کا داغ دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس دور کے بعد کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا ہے، اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلوم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈی آج بھی رکھی جا سکتی ہے؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات، لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں۔ سیلری والی جو ہمارے گھر میں کام والیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم لونڈی کے دائرۂ کار میں شامل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید عورت خریدنا ہی ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ زر خرید مل بھی جاتی ہے تو اس سے نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں، تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ غلامی کا دور تو ختم کیا گیا، اب غلامی کا دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔